جبل الاستقامت سیدنا و سندنا سرکار اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں اور اس انداز میں گنگناتے ہوئے نظر آتے ہیں واہ کیا مرتبہ ہے غوث بالا تیرا، سبحان اللہ سبحان اللہ، مرتبہ ہے غوث بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم والا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم والا تیرا۔ پھر وہی بات در سے در اور در سے سگ، سگ سے ہے مجھ کو نسبت، بے شک بے شک، حضرت سرکار تجھ سے در، در سے سگ اور اس سگ سے ہے مجھ کو نسبت، بولو مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا۔ لہذا اعلیٰ حضرت کے اس شعر سے مسلمانوں سمجھ جاؤ، اعلیٰ حضرت نے پیغام دے دیا کہ غوث اعظم کے غلام بن جاؤ، غوث اعظم کے چاہنے والے بن جاؤ، غوث اعظم کے دیوانے بن جاؤ اور غوث اعظم کے پروانے بن جاؤ۔ اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ مجھ سے مت پوچھو، نتیجہ بھی امام بریلوی سے دے رہے ہیں، اس نشانی کے جو سگ ہے نہیں مارے جاتے، آخر تک میرے گلے میں رہے پٹا۔ اعلیٰ حضرت نے نتیجہ بتا دیا میاں، غوث پاک کی غلامی کا پٹا جب تم اپنے گلوں میں ڈال لو گے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا۔ غوث پاک کی غلامی کا جب پٹا ڈل جائے گا تو نہ دنیا میں مارے جاؤ گے اور نہ آخرت میں مارے جاؤ گے۔ ہاں کس کی بات چل رہی ہے؟ کتے کی بات چل رہی ہے۔ فرمایا تجھ سے در، در سے سگ اور اس سگ سے ہے مجھ کو نسبت۔ ہاں دنیا میں دو طرح کے کتے ہوتے ہیں، کتنی طرح کے ہوتے ہیں؟ دو طرح کے کتے ہوتے ہیں۔ یہ کتے ہوتے ہیں جو آوارہ ہوتے ہیں، جب وہ گھر میں گھس جاتے ہیں تو لاٹھی سے کاٹ دیے جاتے ہیں، پیچھے لگ جاتے ہیں تو کھا دیا جاتا ہے، اور جب وہ جو ہے کھانے پر آتے ہیں تو ان کو مار کے بھگایا جاتا ہے۔ کوئی ہمارا تمہارے گھر میں گھس آئے اس کو بٹھاؤ گے یا بھگاؤ گے؟ بھگاؤ گے، کیونکہ ہمارا کتا ہے، ناپاک ہے، گندا ہے۔ اور ایک طریقے سے اسی طرح ایک ہوتا ہے پالتو کتا، ہاں ایک ہوتا ہے کسی کے گھر کا پالا ہوا کتا، اسے مالک کھانا بھی دیتا ہے، اسے مالک جو ہے اپنے ساتھ کھیت ویت پر بھی لے کے جایا کرتا ہے، اور اگر اس کو کوئی مار دے تو مالک سب سے پہلے کھڑا ہو جاتا ہے، کیسے مارا تم نے میرے کتے کو، کیسے مارا، تمہاری کیوں ہمت ہوئی؟ کوئی بھی بات ہی تمہیں مجھ سے کہنا چاہیے، مالک فوراً آ جاتا ہے۔ ہاں اس کتے کی پہچان کیا ہوتی ہے؟ پالتو کتے کے گلے میں پٹا پڑا، کیا پڑا ہوتا ہے؟ پٹا پڑا ہوتا ہے۔ تو جب دنیا کا کتا پالتو بن جائے اسے کوئی نہ مار پائے، ارے ہم تو غوث پاک کے کتے ہیں، ہم تو پیرانے پیر کے کتے ہیں، ہم تو روشن ضمیر کے کتے ہیں، نہ دنیا میں کوئی ہمیں مار سکتا ہے اور نہ آخرت میں کوئی ہمیں مار نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، فیضان مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان حضور مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان خانقاہ حشمتیہ، نعرے رسالت۔ دنیا کی کتے کو جب پٹا ڈالا جاتا ہے تو کوئی اسے مارتا نہیں ہے، اسے کھانے کے بدر میں ٹھوکریں کھانا پڑتی ہے، اس کا مالک اس کو کھلاتا ہے، اس کا مالک اس کو ساتھ میں لے جاتا ہے اور اس کا مالک اس کو بچاتا بھی ہے۔ ہاں اسی طرح ہم غوث پاک کے کتے ہیں، ہمارے غوث پاک ہم کو کھلاتے بھی ہیں، ہمارے غوث پاک ہم کو رکھاتے بھی ہیں، ہمارے غوث پاک ہم کو پالتے بھی ہیں اور ہمارے غوث پاک ہم کو بچاتے بھی ہیں۔ سبحان اللہ۔ ہاں کس کی بات چل رہی ہے؟ کتوں کی۔
کتوں کی بات چل رہی ہے. ہاں کتے سے ایک اور واقعہ سن لیجیے. 15واں پارہ سورہ کہف قرآن پاک میں ایک بہت طویل واقعہ مختصر انداز میں میں اس کا مفہوم آپ کو یہ بتاتے چلوں. بہت مرتبہ آپ نے سنا بھی ہوگا کہ ایک دور میں ایک بادشاہ تھا جس نے اپنی پوجا اور پرستش کا اعلان کر دیا. کیا کر دیا تھا؟ پوجا کا اعلان کر دیا تھا. یعنی جو میری پوجا کرے گا میں بس اس کو زندہ چھوڑوں گا, اور جو میری پوجا نہیں کرے گا میں اس کو زندہ نہیں قتل کروا دوں گا. تو کچھ اس بستی کے اندر اس دور میں کچھ اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں جن کو اصحاب کہف کہا گیا. وہ یہ دیکھتے ہیں کہ جب بادشاہ نے جو ہے اعلان کر دیا کہ بھائی تمہیں میری پوجا کرنی پڑے گی, اگر تم میری پوجا نہیں کرو گے تو میں تمہیں قتل کروا دوں گا. تو وہ یہ سوچتے ہیں کہ چلو میاں اب اس بستی سے دور چلے جائیں. جب دور چلے جائیں گے, اس کے علاقے سے نکل جائیں گے, تو نہ اس کی پوجا کرنی پڑے گی اور نہ ہمارا جائے گا. تو جانے لگتے ہیں, جاتے رہتے ہیں. جب بستی کے آگے نکلتے ہیں تو ان کے پیچھے پیچھے ایک کتا لگ جاتا ہے. کیا لگ جاتا ہے؟ کتا لگ جاتا ہے. اب وہ بڑے پریشان ہوتے ہیں کہ یہ کتا میاں ہم لوگوں کے پیچھے لگ گیا ہے, یہ ابھی بھوکے گا, یہ ساتھ ساتھ چل رہا ہے, یہ ابھی چیخے گا, یہ ساتھ ساتھ چل رہا ہے, یہ ابھی اگر آواز کرے گا تو بادشاہ کی سپاہیوں کو خبر ہو جائے گی, کوئی نہ کوئی ہم کو دیکھ لے گا, کوئی نہ کوئی سمجھ جائے گا یہاں سے کوئی جا رہا ہے, اور جب ہم کو دیکھ لے گا بادشاہ کے پاس پکڑ کر لے جائے گا, بادشاہ کے پاس لے جا کر کے ہم کو جو ہے پیش کر دے گا اور ہم قتل کر دیے جائیں گے. تو وہ اس کتے سے کہتے ہیں اصحاب کہف کہ اے کتے تم ہمارے پیچھے مت آؤ, تم آؤ گے تم بھوکو گے, تم ہمارے پیچھے چلو گے تم چلاؤ گے, تو اس چلانے سے ہوگا یہ کہ تمہارے چلانے سے بادشاہ کو خبر ہو جائے گی, بادشاہ کے سپاہی دیکھ لیں گے اور ہم کو پکڑ کر لے جائیں گے, لہذا تم ہمارے پیچھے نہ ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتے کو قوت گویائی دے دی. اس کتے نے اپنی زبان حال سے عرض کرا, حضور وہ غدار ہوا کرتے ہیں جو اپنے آقا پر دھوکا کرتے ہیں, ہم آپ کے غلام ہیں, ہم آپ کے عاشق ہیں, اور وفادار کبھی اپنے آقا پر بھوکا نہیں. سبحان اللہ سبحان. جب وہ کتا یہ بات کہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنی پسند آتی ہے, اتنی پسند آتی ہے کہ وہ اس کو جنت عطا فرماتا ہے. ذہن میں سوال پیدا ہوا, مولا یہ ماجرا کیا ہے؟ ایک کتا ہے جو ناپاک ہے, نہ روزہ وہ پڑھ رکھتا ہے, نہ نماز وہ پڑھتا ہے, نہ زکات وہ دیتا ہے, نہ حج وہ کرتا ہے, نہ خانہ کعبہ کا طواف وہ کرتا ہے, نہ سجدے وہ کرتا ہے, نہ رکوع وہ کرتا ہے. یہاں تک کہ عبادات کی تو بات بہت دور ہے, وہ تو خود بھی ایسا ناپاک ہے کہ اس کا لباس جس کے کپڑوں پر لگ جائے تو اس کا کپڑا ناپاک ہو جائے. کیا ہو جائے کرتا ہے اس کا؟ لیکن پھر بھی مولا ماجرا کیا ہے؟ یہ ایک ناپاک کتا جس کے پاس کوئی بھی نیک عمل نہیں ہے, جس کے پاس عبادات میں سے کچھ بھی نہیں ہے, اس کے باوجود جنت میں چلا جا رہا ہے. مولا یہ ماجرا سمجھ میں نہیں آ رہا ہے, مولا یہ معاملہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. تو رب کی رحمتوں نے جواب دیا, سنو ہم جانتے ہیں نماز اس کے پاس نہیں ہے, ہم جانتے ہیں روزہ اس کے پاس نہیں ہے, ہم جانتے ہیں طواف کعبہ اس کے پاس نہیں ہے, لیکن اس کے دل میں میرے محبوب کی محبت ہے, میرے محبوب بندوں کی محبت ہے, لہذا میں نے اس کو جنت عطا فرمائی. عشق تیرے سر کے چلنے سے چھوٹے سستے, جو آگ بجھا دے گی وہ آگ نہیں. سبحان اللہ. بتا دو ان محبوبوں کو تم کتے اور ہو, ہم غوث پاک کے کتے ہیں, ہم روشن ضمیر کے کتے ہیں. جب اللہ کے محبوب بندوں سے محبت کرنے پر ایک کتا جنت میں جا سکتا ہے, تو اللہ کے جو بہت محبوب ہے, غوث اعظم ہے, جو پیرانے پیر ہیں, ہم نے ان سے محبت کری ہے, ہم نے ان کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈالا ہے. جنت تو ہمارے لیے بنی ہے, جنت تو ہمارے لیے بنی ہے. کیا کہا تھا کہ حضور کو وفادار نہیں ہوتے ہیں تو اپنے آقا پر دھوکا کرتے ہیں.
ہم آپ کے وفادار ہیں، ہم آپ کے منہ سے خاموشی سے چلتے رہیں گے، ہم آپ کے ادب سے چلتے رہیں گے۔ وہ پتہ چل گیا جو کتا ہوگا وفادار وہ اپنے آقا پر بھوکے گا نہیں، اور جو غدار کتا ہوگا وہی اپنے آقا کی شان میں بے ادبیاں کرے گا، وہی اپنے آقا کی شان میں بے وفائی کرے گا۔ بتانے کا مقصد بس یہی، آج یہ وہابی دیوبندی معاذ اللہ حضور کی شان کے بے ادبیاں کرا کرتے ہیں، حضور کی شان میں الٹی سیدھی باتیں کرا کرتے ہیں۔ آپ لوگوں کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے انہوں نے اپنی کتابوں میں کیا لکھا۔ حضرت لوگ آپ لوگوں کو ہر جمعے الحمدللہ بتاتے رہتے ہیں کہ بھیا اپنا ایمان سلامت رکھو، اپنا ایمان بچا لو۔ ہزار بار بڑے حضرت نے بتایا اسی بچپن سے جو ہے جامعہ الحمدیہ کی کہ جو ہے جو تمہارے باپ کو گالی دے تو لاٹھی لے کر آ جاؤ، جو تمہاری ماں کو گالی دے تو جو ہے ڈنڈا لے کر آ جاؤ، درمیانے پہنچ جاؤ اس کو ہوٹل پہ کیا مل جائے گا تو اس کو منہ ڈالیں گے، اس کو یہ کر ڈالیں گے۔ لہٰذا مسلمانوں انصاف سے بتاؤ، جو تمہاری ماں کے بارے میں گالی دے تو تم اس کو اپنی دعوتوں میں نہ بلاؤ، تم اس کے اپنی یہاں محفلوں میں نہ بلاؤ، تم اس سے سلام کلام بند کر دو، تم اس سے رشتہ داری پٹیداری ختم کر دو۔ اور جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شہزادی کو گالی دیا کرتے ہیں، جو حضرت امام حسین حضرت امام حسن کی والدہ کو گالی دیا کرتے ہیں، معاذ اللہ، آج کیسے تمہارا دل گوارا کرتا ہے، کیسے تمہارے دل کے اندر ان کے لیے نرمی پیدا ہو جاتی ہے۔ انصاف سے بتاؤ مسلمانوں، کیا وہ تمہارے لیے، کیا تمہاری ماں کی گالی دینے والا تمہارا بڑا دشمن ہے، یا جس نے حسنین کریمین کی ماں کو گالی دی وہ بڑا دشمن ہے؟ کون بڑا دشمن ہے؟ حقیقت یہی ہے اور یہ یقین کامل ہے کہ وہی بڑا دشمن ہے۔ وہ خبیث وہابی دیوبندی، ان سے میل جول پتہ نہیں کس دل کے ساتھ آپ لوگ کر لیتے ہو۔ اگر مسلمانوں حقیقت پر بتانے کا مقصد یہی ہے، کوئی لمبی چوڑی تقریر نہیں، نہ آواز اس قابل ہے، نہ میں اتنا بولتا ہوں، نہ میری عادت ہے، اور بتانے کا مقصد کل ملا کر یہی ہے کہ ایمان بچاؤ۔ ایمان جب بچاؤ گے تب کچھ کامیاب ہوگا۔ یہ غوث پاک کی محفل میں آئے ہو، اس کی محفل میں آئے ہو، یہ محفل بھی تبھی کام آئے گی جب غوث پاک کے دشمنوں کو ہٹا گے، تبھی کام آئے گی جب غوث پاک کے نانا جان کے غداروں کو لاٹھی لے کر بگاؤ گے۔ غوث پاک کی محفل میں آنا اور یہ غوث پاک کا تبرک کھانا، یہ ان کے نام پر مرغا کھانا تبھی کام آئے گا جب ان کے نانا جان کے دشمنوں سے جو ہے صحیح سے دشمنی کھائے جائے گا۔ ورنہ میاں محفلیں کرتے رہو اور مرغے کھاتے رہو، لیکن اگر تم ان کے دشمنوں سے بھی ملتے رہے تو نہ تمہارا یہاں بیڑا پار ہوگا اور نہ تمہارا وہاں بیڑا پار ہوگا۔ چاہے کتنے بڑے پیر صاحب کے پاس چلے جانا، چاہے کتنے بڑے علامہ صاحب کے پاس چلے جانا، لیکن اگر غوث پاک کے نانا جان کے دشمنوں سے سچی دشمنی نہیں کرو گے اور ان کے نانا جان کے دوستوں سے سچی دوستی نہیں کرو گے، نہ تم یہاں کامیاب ہوگے، نہ دنیا میں تمہیں امان ملے گی، نہ آخرت۔ بے شک بے شک بے شک بے شک۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، ان اللہ قال من عادی ولیا فقد آذنته بالحرب، یعنی مفہوم حدیث پاک کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جس نے میرے کسی ولی سے دشمنی رکھی، بخاری شریف کی حدیث ہے، میری اپنی بات نہیں ہے، میرے گھر کی بات یا میرے خاندان کی بات نہیں ہے، بخاری شریف ہے، سبحان اللہ۔ اور روایت کرنے والے بھی کوئی آج کے مولوی نہیں ہے، وہ صحابی ہے، صحابی، ان کو مانو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے، ان کو جنہوں نے مانا وہ اہل سنت کہلائے گئے، اور جس نے صحابی کو نہیں مانا وہ صحابی کہلائے گئے۔ فرماتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جس نے میرے کسی ولی سے دشمنی رکھی گویا اس نے مجھ سے اعلان جنگ، میں اس سے اعلان جنگ۔ اب انصاف سے بتاؤ، جس نے اللہ تعالیٰ سے جنگ کھول کے راستے کھول دیے، اللہ تبارک و تعالیٰ جن سے جنگ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جن کو دنیا میں بھی ذلیل کرتا ہے اور آخرت میں بھی ذلیل کرتا ہے، کہ تم اس کے ساتھ بیٹھنا گوارا کرو گے؟ لیکن اس کے باوجود جی 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 بے شک، کوئی نہیں کرتا ہے، سب کہتے ہیں ہم بھی مسلمان، ہم بھی مسلمان، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ غوث یا غوث، لیکن غوث کے جو ہے فرمان پر کون عمل
بعد اسی کے فرمائے تو آپ ہی بھاگ گئے. جی جی بے شک بے شک. حضرت لوگوں کی خدمت ہے یہ. 50 سال سے حضرت لوگوں نے اس علاقے کو سینچا. جب یہاں کھپریلے تھے, جی جی بے شک. کپریلے کی کوئی بات نہ چل کہتے گھر کچے تھے لیکن ایمان پکے تھے. آج ایمان گھر پکے ہو گئے, ایمان کچے ہو گئے ہیں. ہاں یاد رکھو اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے جنگ کرتا ہے. جو بھی کسی اللہ کے ولی کی جو شان میں بے ادبیاں کرے گا, جو بھی کسی اللہ کے ولی کی شان میں توہینیں کرے گا, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان کر دیا کہ میں اس سے جنگ کرتا ہوں. اب انصاف سے بتاؤ یہ وہابیوں دیوبندیوں نے کیا تمہارے نبی کی شان میں بے ادبیاں نہیں کری ہے؟ کیا تمہارے نبی کی شان میں توہینیں نہیں کری ہے؟ کیا تمہارے نبی کی شان میں گستاخیاں نہیں کری ہے؟ کیا تمہارے نبی کے اصحاب کو انہوں نے گندی گندی گالیاں نہیں دی ہے؟ کیا نبی کے اہل بیت اطہار کو انہوں نے برا بھلا نہیں کہا ہے؟ کہا ہے اور اپنی کتابوں میں لکھا ہے اور آپ بھی اس کو چھاپ رہے ہیں. لہذا مسلمانوں اب بھی وقت ہے, ان سے بچ جاؤ. توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوا. اگر کوئی غلطی ہو چکی ہو تو اس سے توبہ کرو اور یہ عہد کرو کہ آج کے بعد کسی وہابی سے نہیں ملیں گے, آج کے بعد کسی دیوبندی سے نہیں ملیں گے, آج کے بعد کسی بھی گستاخان اولیاء, گستاخان رسول اللہ, گستاخان صحابہ کرام سے نہیں ملیں گے. اور جب تم یہ عہد کر لو گے اور اس پہ فرما بردار ہو جاؤ گے, اس کے علم بردار ہو جاؤ گے, تو تمہارا انداز کیا ہوگا؟ تو اب میرا وہ انداز مجھ سے مت پوچھو. بریلی چلو, بریلی کے امام محمد اللہ خان سے پوچھو. پکار اٹھے قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے فرما ہوگی بے شک بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ. کہ تم سچے غلام ہو جاؤ گے نا تو تمہیں کہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہوگی. کیوں؟ غوث پاک ارشاد فرماتے ہیں مریدی لا تحق اللہ ربی عطانی علی, اے میرے مرید کسی سے مت ڈر. غوث پاک ارشاد فرماتے ہیں تمہیں کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ میرا پروردگار ہے اور اس نے مجھے وہ بڑی عظیم مرتبہ دی, وہ بڑا عظیم مرتبہ دیا ہے, وہ بڑی عظیم بخت دی ہے کہ میں نے اس سے اپنی تمام آرزوؤں کو پورا کیا. بیعت الاسرار مصرع شریف کے اندر غوث پاک نے ارشاد فرمایا کہ میرے پاس ایک کاغذ دیا گیا, کاغذ دیا گیا وہ اتنا لمبا تھا کہ اس کے اندر میرے تمام اصحاب اور جملہ مریدین نام لکھے ہوئے تھے. جو میرے مرید ہیں, جو ہوں گے یا جو ہونے والے ہیں, یہاں تک کہ قیامت تک کے مریدوں کے نام لکھے. سبحان اللہ. زور سے بولو. میری آواز بیٹھی ہوئی ہے, تمام کا نکلنا. ارے آواز تو نکال دو خدا کے واسطے, زور سے بولو. بولو گے تو مزے ہی ہوگا. چلے گا کہ زندوں کی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں, پتہ ہی نہیں چلے گا کہ غوث اعظم کے دیوانوں کی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں. زور سے بولو. تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے کاغذ دیا گیا, اس کے اندر میرے تمام اصحاب اور تمام مریدین کے نام لکھے ہوئے تھے جو قیامت تک ہونے والے تھے, اور مجھ سے کہا گیا کہ یہ لو اور ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام کو تمہارے لیے بخش دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اور ارشاد فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں جا رہا تھا جہنم کے دروازے کے پاس سے گزرا. جہنم کا دروازہ جب مجھے ملا میں نے اس سے روکا, میں نے اس کو روکنے کے بعد مجھ سے پوچھا کیا بتاؤ تمہارے پاس میرا کوئی غلام ہے؟ کیا بتاؤ تمہارے پاس میرا کوئی ماننے والا ہے؟ بتاؤ کہ تمہارے پاس میرا کوئی چاہنے والا ہے؟ بتاؤ کہ تمہارے پاس میرا کوئی ناصر ہے؟ بتاؤ کہ تمہارے پاس میرا کوئی پروانہ ہے؟ تو وہ جہنم کا دروازہ کہتا ہے حضور ہمارے پاس آپ کا کوئی چاہنے والا نہیں ہے, ہمارے پاس آپ کا کوئی ماننے والا نہیں ہے, ہمارے پاس آپ کا کوئی دیوانہ نہیں ہے. غوث اعظم کو جلال کے اندر ارشاد فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے عزت و جلال کی قسم میرا ہاتھ میرے اپنے مریدوں پر اس طرح ہے جیسے آسمان کا سایہ زمین. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, فیضان غوث اعظم.
आजम, अजमत गौस आजम, शान गौस आजम, करामात गौस आजम। सुभान अल्लाह, मेरा हाथ मुरीदों पर जिस तरह आसमान का साया ज़मीन पर हुआ करता है। इन वाक़ियात के बताने का मकसद, इन वाक़ियात को सुनाने का मकसद एक ही होता है कि आप अपना ईमान सलामत कर लो, वैसे आज़म के चाहने वाले बन जाओ, वैसे आज़म के सच्चे आशिक। बस एक वाक़िया और सुन लीजिए वैसे पाक का, उसके बाद इंशाअल्लाह ताला क्योंकि आवाज़ वैसी मेरी बैठ चुकी है, आवाज़ बैठ चुकी है लेकिन ईमान सलामत। बेशक बेशक, आवाज़ बैठ जाएगी तो कोई परवाह नहीं, कर नहीं जाएगी, 2-3 गरारे कर देना और दवा खा लेना, आवाज़ छोड़ जाएगी। लेकिन अगर ईमान तुम्हारा दिलों से उतर गया, ईमान तुम्हारा बैठ गया तो उसको कौन उठा। जी जी बेशक। हाँ, तो बस एक वाक़या सुन लीजिए। जैसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ज़माने के अंदर एक आदमी रहा करता था, दिन भर उसको हुजूर में रहता था, दिन भर गलत काम करा करता था, दिन भर इधर उधर के कामों में लगा रहा करता था। लेकिन उसके अंदर एक चीज़ बड़ी अच्छी थी, एक चीज़ बड़ी अच्छी थी। वो चीज़ ये थी कि वो गौसे पाक से बड़ी मोहब्बत करा करता था, गौसे पाक से सच्ची मोहब्बत करा करता था। मोहब्बत सच्ची, नाम वाली नहीं, मुर्गा खाने वाली नहीं, महफिल में आने वाली नहीं, बल्कि ऐसी मोहब्बत करा करता था कि जो रसूल पाक के दुश्मन हुआ करते थे, जो रसूल पाक के बंदार हुआ करते थे, उनको लात मार के भगाते थे। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु तो होता क्या है, वो बीमार है, बीमार होने के बाद उसका इंतकाल क्या हो जाता है, कब्र में जब जाता है, कब्र के अंदर दफना कर लोग चले जाते हैं, उनका नबी कब्र में आते हैं, सवाल करना जब शुरू करते हैं तो वो एक ही चीज चिल्लाता रहता है, मुझे अब्दुल कादिर के अलावा कुछ पता ही नहीं। हाय 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 हाय, सुभान अल्लाह। मुझे अब्दुल कादिर के अलावा कुछ पता ही नहीं है। फरिश्ते उससे जो भी सवाल करते हैं कहते हैं मुझे अब्दुल कादिर के अलावा कुछ पता ही नहीं। फरिश्ते बड़े ताज्जुब हो जाते हैं, मौला ये माजरा क्या है। एक आता है कहता मैं गौसे पाक का धोबी हूँ, अब ये आया है कह रहा मुझे अब्दुल कादिर के अलावा कुछ पता ही नहीं है। तू ही बता, तू देख रहा है ये क्या जवाब दे रहा है, तू जान रहा है ये क्या बोल रहा है, अब तू ही बता इसके साथ क्या सलूक करा जाए, अब तू ही बता इसको जहन्नम में ले जाया जाए या जन्नत में डाल दिया जाए। तो रब जवाब देता है, रब की रहमतें जवाब देती है कि सुनो मैं जानता हूँ इसको अब्दुल कादिर के अलावा कुछ नहीं पता, मैं जानता हूँ ये दिन भर फुल्लो फुजूल में मजबूर करता था, मैं जानता हूँ ये दिन भर गलत कामों में लगा करता था, लेकिन चूंकि इसके अंदर मेरे अब्दुल कादिर की सच्ची मोहब्बत है लिहाजा मैंने इसको बेशक। फैज़ान गौस आजम, अजमत गौस आजम, शान गौस आजम। सुभान अल्लाह। बद सही चोर हाय हाय, कैसा ही सही है तो करीम पढ़ लीजिए आप लोग भी। बद सही चोर सही, कैसा है बद सही चोर सही, मुजरिमों नाकार सही है, सही सही तो करीब आते हैं। गौसे आज़म के और उनके नाना जहां के दुश्मनों से बच जाओ, यही गुल है, यही तमाम है, यही असल है और यही सबकी जान है। और यूं ऐलान कर दो उन्हें जाना उन्हें माना, क्या रखा गैर से काम के बाबड़े चढ़ा, उन्हें जाना उन्हें माना, क्या रखा गैर से काम लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से कहने में सुनने में जो भी गलती हो गई मौला उसको माफ फरमा। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्ला अल बलाग। माशाअल्लाह। मैं इतना बड़ा हो गया, बचपन भी मेरा यही गुजरा आखिरी मिलत और में मिलत ही ये मुझे पाला। मगर मैंने सिर्फ एक या दो बयान नासिर मिलत का सुना, मगर उसके शहजादे का माशाअल्लाह 3-4 दिन में मैंने कई बयान 3-4 बयान सुने।
اللہ تبارک تعالی ان کو کی گویائی عطا فرمائے اور اپنے دادا پیر ہمارے اور آپ کے دادا پیر کا اچھا جانشین بنائے۔ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ جانشین حضور سرکار معصوم ملت، مظہر سرکار معصوم ملت حضور محمود ملت جلوہ ہے۔ انشاءاللہ حضرت کا کچھ دیر بیان آنے گے۔ آج یقیناً الحاج عبدالمجید صاحب کی حشمتی کی بڑی خوش ہوگی کہ اس کے دو تین سال فاتحہ کی محفل میں آئے ہیں، یہ نصیبے کی بات ہوتی ہے۔ ورنہ کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ تاریخ گھومتے رہو اور ایسا ہو جاتا ہے کہ پروگرام کر لینا ہوتا ہے اور تشریف نہیں لا پاتے۔ یہ یقیناً خوش بختی ہمارے الحاج عبدالمجید صاحب کی حشمتی کی ہے کہ آج ان کی نماز جنازہ میں بھی حضرت موجود تھے اور فاتحہ کی محفل میں بھی موجود ہیں۔ ماشاءاللہ میں کچھ شعر آپ کو سناؤں، آپ بیان سنیں گے، درود شریف پڑھیے۔ کالی مرچ کے ساتھ خوشبو ہے محمد سے دو جہاں